جس طرح پاکستان میں ہر بری چیز میرے خیال میں سٹارٹ ہوتی ہے ضیاء ایرا سے. بچپن میں ایک نعرہ میں نے سنا تھا, ضیاء جو نے جو لعنت بھیجو, اور پتہ لگا جی کہ اب ہم پاکستان سے طالبستان ہو رہے ہیں. یعنی شلوار قمیص کو ہم نے اسلامی تشخص کا نام دیا, اور اس وقت مجھے اندازہ ہو کہ یہ کوئی ریلیجن نام کی چیز ہے. جس کسی نے آواز اٹھائی اس کو حکومت نے زبردستی فورس کے ذریعے خاموش کیا. کوئی ایسے لوگ بھی تھے جو نہیں ٹوٹے؟ بہت سارے لوگ تھے جو نہیں ٹوٹے. بھٹو کو جب ہینگ کیا گیا 79 میں. سر ایک بڑا ضروری سوال, اور آج آپ مجھے بتا دیں ضیاء کو مارا کس نے؟ سر میں انٹرو میں آپ کے لیے پہلے کہہ دوں کہ آپ پروڈومیننٹلی ایک جرنلسٹ ہیں, ٹھیک ہے جی؟ اینڈ معاشرے کی ریپرزنٹیشن جو جس طرح جرنلسٹ کرتا ہے, جرنلسٹ معاشرے کا آئینہ ہے. ہمارے ساتھ آج مبشر بخاری صاحب ہیں. آئی ہوپ آپ کا نام میں نے صحیح لیا, صحیح پروننسیشن کے ساتھ لیا, بیکاز رائٹرز اور آتھرز کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اینڈ رائٹرز کے ساتھ کام کرتے ہیں, کافی ان کا لمبا کریئر ہے ود جرنلزم اینڈ جرنلسٹک رائٹنگس. آج ہم اسے ڈسکس کریں گے پاکستان اور پاکستان کی طالبانائزیشن. تو سر اسٹارٹ کرتے ہیں, جس طرح پاکستان میں ہر بری چیز میرے خیال میں اسٹارٹ ہوتی ہے ضیاء ایرا سے, اور بچپن میں ایک نعرہ میں نے سنا تھا, ضیاء جو نے جو لعنت بھیجو. سو ان دیٹ کانٹیکسٹ کیا حالات ہوئے ضیاء دور کے اندر کہ ہمیں ان پہ لعنت بھیجنی پڑی, اور پتہ لگا جی کہ اب ہم پاکستان سے طالبستان ہو رہے ہیں؟ ضیاء دور میں وہ بہت کچھ ہوا تھا جو آج تک نہیں ہوا. تو میرے لیے پینفل بات یہ تھی کہ میں ایک اسکول میں, جس اسکول میں جاتا تھا تو ٹراؤزر, شرٹس, بلیزرز, ٹائی, اور سڈنلی پتہ چلا کہ جناب ہمارا یونیفارم چینج ہو گیا ہے. تو میں نیکسٹ اسکول جو کہ سینٹرل ماڈل اسکول تھا وہاں پہ, اور میری برانچ تھی سمن آباد والی. پہلے کسی زمانے میں جب میں اپنے بڑے بھائیوں کو دیکھتا تھا, وہ خاکی کلر کی پینٹ اور شرٹ وائٹ اور اوپر بلیزر جو ہے بلو وہ پہن کے جایا کرتے تھے. جب ہم ادھر گئے تو ہمیں ایک جسے آپ کہتے ہیں پنکش کائنڈ آف شلوار قمیص ہمارا وہ تھا. یہ کیا ہے, یہ اسلامی تشخص ہے. یعنی شلوار قمیص کو ہم نے اسلامی تشخص کا نام دیا, اور اس وقت مجھے اندازہ ہو کہ یہ کوئی ریلیجن نام کی چیز ہے. پھر اس کے بعد بڑے خوفناک طریقے سے سسٹمیٹکلی ہماری سوسائٹی کو ریڈیکلائز کر دیا گیا, اور جس کے نتیجے میں پھر یہاں پہ جو بھی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں انٹالرنس, کو ایگزسٹنس یہاں پہ جو تھی ختم ہو گئی. اس میں نفرت, وائلنس, اس کا ریلیجس وائلنس, سیکٹیرینزم, یہ ساری بائی پروڈکٹ. ضیاء ارلی ایج میں افغان وار شروع ہو گئی ہے, ضیاء کو بہت سارے ڈالر مل رہے ہیں. یہاں پہ طالبان کی برتھ شروع ہوتی ہے, یہ جو یو ایس ڈالرز آئے, یہاں پہ برتھ شروع ہوتی ہے جہادیز کی. جہادیز کی. طالبان کی ٹرمینالوجی جو ہے وہ 90s میں آتی ہے ضیاء کی ڈیتھ کے بعد. ضیاء کی ڈیتھ کے بعد یہ یہاں پہ ہم جہادی کلچر کو ڈیولپ کرتے ہیں. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ, اس پہ اگر میں, چونکہ میں نے اس پہ کتاب لکھی عربز ان افغان جہاد ان 2005 کو آتھرڈ, تو یہ بڑی مزیدار کی جو ہے نا وہ اسٹریٹجی تھی. اب امریکہ کے جب وہ چارلی ولسن مووی بھی بن چکی, سینیٹر چارلی, وہ پاکستان آئے تو انہوں نے دیکھا افغان مہاجرین کا برا حال ہے, کیمپس میں رہ رہے ہیں, اسسٹنس کو چند $1 ملین کی مل رہی ہے, وہ ادھر واریئرس کو بھی دے رہے ہیں اور ادھر بھی دے رہے ہیں, کسی کی ٹانگ نہیں ہے, کسی کا بازو نہیں ہے. پھر وہ تھوڑا سا اندر گیا ڈیپ افغانستان سائڈ میں, تو اس نے دیکھا گن شپ ہیلی کاپٹر آتا ہے, پوری پاپولیشن کو لے بیٹھتے ہیں, اور نیچے سے وہ 303 کی رائفل جو ہیں وہ چلاتے ہیں, کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ واپس گیا, اس نے فنڈنگ کے لیے جو ہے وہ بات کی سینٹ میں, پھر ایک بابے کو لے کے آئے, ایک اور وہ چیئرمین صاحب کو, انہوں نے آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھا, واپس جا کے انہوں نے بھی شور مچایا. پھر $1.5 بلین بائی سعودی عرب, $1.5 بلین بائی USA, اینول بجٹ تھا یہ. پھر وہ اسٹنگر میسائل نکلے, پھر گدھے بھی ہم نے امپورٹ کیا. پرابلم یہ تھی کہ یہاں پہ آپ کو مین پاور نہیں مل رہی, جہاد کے لیے مین پاور, جہاد کے لیے مین پاور نہیں. اب اس کے 2 طریقے ہیں کہ آپ پہلے یہاں سے لوکل ریکروٹ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پھر اس کو ایک گلوبل وار بنا دیں. تو وہ چارلی ولسن تو جاتا رہا لے کے. سب سے پہلے انہوں نے ایک صاحب کو ہائر انگیج کیا جو کہ بنیادی طور پہ ایک فلسطینی تھے, ڈاکٹر عبداللہ اعظام, جن کو فادر آف جہاد کہا جاتا ہے, جو کہ 83-84 میں
پشاور میں بام بلاسٹ میں مر گئے تھے. کنسپیریسی تھیوری یہ تھی کہ ایمن الظواہری اور اسامہ بن لادن ان کی کلنگ میں, چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ رشیا وڈرا کر گیا ہے, آپ نے ان پہ مزید کچھ نہیں کرنا, یہ اور جو ہے نا اب ہم جہاد فلسطین پہ فوکس کریں گے. تو اسامہ وغیرہ ڈس ایگری کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں ان کنٹریز میں جہاد کریں جو ہیں تو مسلمان لیکن انڈر انفلوئنس ہیں دوسرے لوگوں کے. جس پہ ڈس ایگریمنٹ ہوا, ڈاکٹر عبداللہ عزام شہید ہو گئے. ڈاکٹر عبداللہ عزام چارلی ولسن کے ساتھ بھی کئی جگہوں پہ گئے, ایجپٹ سے کے کویت, سعودی عرب, ریکروٹمنٹ کے لیے. وہاں جا کے انہوں نے بات کی, جی جاؤ, انہوں نے کہا جی بندے تو ہم ایسے نہیں دے سکتے, پیسے لے لو. پیسے تو انہوں نے دیے, انہوں نے کہا ہم جیلوں سے بندے نکال دیتے ہیں آپ کو. نہیں وہ تو نہیں چاہیے آپ کو, جذبہ والے بندے چاہیے. لیکن آپ نے جیلوں سے بندے لیے. اچھا لیے. اور اس کے بعد ان کا ہم نے ٹریننگ کیمپ جو پہلا قائم کیا وہ حیات آباد میں کیا. سو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جیل سے بندے لیں گے, کرمنلز, اور ان کو حیات آباد لائیں گے اور ٹرین کریں گے. وہ جہادی بنے. ان میں افریقن کنٹری ایریٹریا سے بھی بندے آ رہے ہیں اور صومالیہ سے بھی آ رہے ہیں. ادھر سے تو آ رہے تھے, عرب کنٹریز نے اپنی جیلوں میں سے سارے کرمنلز لوڈ جو ہے وہ جیٹیسن کر دیا, بھیج دیا. یہاں پہ ہم نے ٹریننگ سٹارٹ کی, لیکن وہ بندے پھر بھی ناکافی تھے. اب کیا کیا جائے, لوکل پاپولیشن کو آپ اس لیول پہ انگیج کریں کہ وہ جہاد کے لیے والنٹیئر کر لیں. اس کے لیے آپ کو جماعتوں کی ضرورت بھی چاہیے. اب پرابلم کیا تھا, وہ جو جماعتیں جن کے پاس یوتھ بھی تھی اور جو آسانی سے ادھر راغب ہو سکتی تھی, وہ مذہبی جماعتیں تھیں. سو ہم نے ان کو پیسہ دینا شروع کیا. سو مذہبی جماعتوں میں سے بھی وہ لوگ جن کے اندر امیر کا کانسیپٹ تھا. کیا مطلب امیر کا کانسیپٹ؟ امیر کا کانسیپٹ یہ کہ ایسی اسکول آف تھاٹس ہیں, مثلاً دیوبندی اسکول آف تھاٹ ہے, وہاں پہ امیر کا کانسیپٹ بہت اسٹرانگ ہے. یعنی امیر جو ہے وہ آپ کا کچھ بھی ہے, وہ جو بھی حکم دے گا آپ نے ماننا. یہی ہمیں اہل حدیث میں نظر آیا. ادھر جو اس وقت ورڈ کوائن کیا گیا دیوبندی میں, وہ تبلیغی تھا. تبلیغی جماعت چل رہی تھی, جو سب سے بڑا ایک ان کا وہ جہاد کی طرف مائل کرنے کے لیے پلیٹ فارم تھا. دوسری طرف جو وہابی اسکول آف تھاٹ تھا, وہاں پہ دعوت کا ورڈ استعمال, فار پریچنگ, تبلیغ فار پریچنگ, دعوت فار پریچنگ. سب سے پہلے تو یہ کیا کہ ایکسپینڈ کر دیا جائے. پھر سوچا کہ نہیں, میڈیا کو بھی کرنا ہے. یہ وہ وقت تھا جب ہم نے دیکھا پاکستان کے سیکولر میڈیا کو ٹرانسفارم ہوتے ہوئے, اور میڈیا کے اندر مذہبی جماعتوں کے لوگوں کو سیکولر میڈیا میں شامل کر دیا گیا. کیا پاکستان کا میڈیا کبھی سیکولر بھی تھا؟ انتہائی زیادہ. یہ کس زمانے کی بات کر؟ ایون ضیاء دور تک سیکولر تھا, اس لیے تو وہ اکاڑتے تھے خبریں. ٹھیک ہے, وہ جو سینسرشپ تھی کہ میجر نے آ کے خبریں اکاڑ دی, اس لیے کہ ہمارا میڈیا سیکولر تھا. پھر ضیاء نے کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک پیرلل میڈیا, پہلے تو اپنی حکومت کے لیے, پھر جہاد کے لیے. اب آپ دیکھیں نا, مجلس شورا میں ضیاء صاحب نے تقریر کی. آپ نے نام نہیں پوچھنا, وہ میرے لیے بڑے محترم ہیں, وہ حیات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بس سوچا ہے کہ میں اب الیکشن کرا کے بس چلا جاؤں گا. تو جانے لگے تو ایک ہمارے جرنلسٹ کھڑے ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ گیلی آواز میں, دکھ بھری آواز میں کہا کہ جناب ضیاء الحق صاحب, آپ اس طرح نہیں جا سکتے جب تک آپ ملک میں اسلام نافذ نہیں کرتے. اگر آپ اس طرح چلے گئے, قیامت کے دن آپ کا گریبان ہوگا, میرا ہاتھ ہوگا. اور وہ صحافی بھائی رو رہے تھے, وہ ہمارے بڑے سینئر ہیں, اور اس وقت وہ ان کی آئیڈیالوجی یہی تھی, کیونکہ وہ بھی جماعت اسلامی کی طرف ٹلٹڈ تھے وہ صحافی. اب ضیاء نے یہ کیا کہ اسلامی جمعیت طلبہ, جماعت اسلامی سے بہت سارے لوگوں کو میڈیا میں, یہ اسٹریٹجی تھی. اور اس زمانے میں ہم نے دیکھا کہ پی یو جے کا بھی ایک دستور گروپ بن گیا جو جماعت بیک تھا. اچھا. ہاں, جو جرنلسٹ یونین ان میں بھی یہ بن گیا. پھر ایک بڑی تعداد جو جہادی مائنڈ سیٹ کی تھی وہ آپ نے شامل کروائی, تاکہ آپ جہاد کے لیے ایک ایٹماسفیئر کریٹ کر سکیں. پھر ہمارا جو مثلاً اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ آپ کے کے پی سے صرف چند اخبارات شائع ہوتے تھے 79 تک. افغان جہاد کے بعد 84-85 تک کوئی 400 پلس وہاں پہ پبلیکیشن تھی ملٹیپل لینگویج میں,
اور مزے کی بات ہے کہ جہادی لٹریچر بھی ان میں شامل ہوتا تھا ان پبلیکیشن میں، پیریوڈیکلز میں، فورٹ نائٹلی، ویکلی، ڈیلی، منتھلی، کوارٹرلی. اس سب کی اسپانسرشپ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی تھی؟ امریکہ اینڈ سعودی عرب، سعودی اسکالرس. یہ اب لکھی پڑی بات ہے، سامنے آ گئی ہے. سعودی اسکالرس جو ہیں وہ پریپیئر کرتے تھے، اور بہت سارے سعودی اسکالرس کو تو بیس کروایا گیا تھا یونیورسٹی آف نیبراسکا ان دا USA. وہاں سے وہ جہادی لٹریچر C-130 میں آتا تھا، یہاں پہ اسے آف لوڈ کیا کرتے تھے، کبھی چکرالہ، کبھی پشاور، اور پھر اس کے بعد وہ ڈسٹریبیوشن ہوتی، لیکن پھر بھی پرپز حل نہیں ہوا. پھر کیا کیا کہ ہم نے ایک ہیوج نیٹ ورک آف مدارس. اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پوری دنیا کے انٹلیکچوئلز جو ہیں وہ کنفیوز ہیں کہ یار یہ ابھی لوگوں کو جہاد کے لیے کی طرف لے کے آنا ہے، ابھی بھی نہیں. مجھے یاد ہے کہ میں جب فرسٹ ایئر میں گیا تو تیسرے چوتھے دن اسلامی جمعیت طلباء کے اسٹوڈنٹس نے مجھے بلایا. پہلے دن تو میرا پھڈا ہو گیا، دوسرے دن چوتھے پانچویں دن انہوں نے بلایا کہ آئے، اور انہوں نے مجھے ایک دکھائی خوفناک قسم کی ڈاکیومنٹری رشیا کی، افغانستان کی. رشین ٹینکس جو ہیں کرش کر رہے ہیں لوگوں کو، خواتین بھاگ رہی ہیں، بچوں کی باڈیز ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے بندہ سینٹیمنٹل ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جہاد کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کیجیے. میں نے کہا جی کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو یہاں سے بھیجیں گے پشاور نہیں جائیں گے تو مری کے قریب ایک علاقے کا انہوں نے نام لیا، وہاں نہیں جائیں گے تو مظفر آباد آپ کو بھیجیں گے، آپ کا ٹریننگ ہوگی، اس کے بعد ہم آپ کو افغانستان بھیج دیں گے. تو آر یو ریڈی؟ میں کہنا. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ میرے 3 دوست جو مختلف ریلیجیس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے، دیور شیعہ، دیور بریلویز، دیور دیوبندیز، انہوں نے جوائن کیا، اور ان میں سے ایک بعد میں کافی عرصہ بعد کسی اور جگہ پہ شہید ہو گیا. اس طریقے سے انہوں نے، یعنی ایک سخت لیول کی برین واشنگ ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جب سیکولر اسکول سے بھی، تو پھر آپ کا دوسرا جو ٹارگٹ جس نے سرو ویری ویل، مدارس آف پاکستان. اچھا آپ مدارس کو اگر دیکھیں تو آپ کا ٹارگٹ تھا وہ ایریاز جہاں پہ پاورٹی زیادہ ہے، بلوچستان، KP، صدرن پنجاب، سندھ میں ہیں، اور یہاں پہ ہزاروں مدارس کھل گئے، ہزاروں، آج لاکھوں میں ہیں، لاکھوں میں. اگر رجسٹرڈ کی بات کریں وہ 40,000 50,000 1 لاکھ، ان رجسٹرڈ کی بات کریں تو وہ لاکھوں میں ہیں. ان کی فنڈنگ بھی سبحان اللہ بہت زیادہ ہے. لیکن مدارس جو ہے نا، انہوں نے واقعی میں جہاد کے لیے ایک بہت ہی جسے وائٹل فیکٹر جسے آپ بولتے ہیں کہ ایک بچے کا والد جو ہے اس کو پتہ ہے بچہ یہ غربت زدہ علاقہ ہے، میں غریب آدمی ہوں، میرے 6 بچے ہیں، 4 اسکول جانے کے قابل ہیں، اسکول نہیں بھیج سکتا کیونکہ اسکول تو توجہ ہی ہم نے ایجوکیشن کی طرف نہیں دی. تو ایک پاورٹی چکن ایریا کے رہنے والے کے لیے مدرسہ تو ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. مدرسہ میں آپ جائے گا، اسے کپڑے ملیں گے سال کے 2-3 جوڑے، کھانا ملے گا، تعلیم ملے گی، اور فیوچر بھی ملے گا. وہ جب وہاں سے ریلیز ہوگا تو مولوی بن سکتا ہے، وہ محلے کی مسجد سنبھال سکتا ہے، کچھ بھی سنبھال سکتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ اس طرف لوگوں کا رجحان اس لیے بھی ہوا کہ آپ کو معاشرے میں طاقت کا احساس ہو گیا. طاقت مولوی کے پاس طاقت. ہاں، یہ 79 سے پہلے نہیں تھی، 79 کے بعد آج اس معاشرے کا سب سے طاقتور فرد مولوی ہے، ماشاءاللہ. اور اس کے بعد جس طریقے سے پھر جہاد لڑا، چارلی ولسن وار بک کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں آتھر نے مینشن کیا ہے کہ جب ایبنڈن کیا، جب رشیا واپس ہو گیا اور جہاد کو ایبنڈن کیا امریکہ نے، تو 5 لاکھ جہادیز جو تھے وہ پاکستانی سوئل پہ موجود تھے. اور یہ 89 کی بات ہے. 5 لاکھ ٹرین واریئرز پاکستانی، اور ان میں سے چند ہزار عرب تھے. رائٹ. اب کیا ہوا؟ اب وہ جو 500,000 ایبنڈنٹ جہادیز تھے، ان میں سے افغانستان میں آپس کی لڑائی شروع ہو گئی. وار لارڈز، گلبدین حکمت یار، احمد شاہ مسعود، دوستم، ربانی. زیادہ دور میں لوگوں کو کوڑے پڑتے تھے، جرنلسٹ کو کوڑے پڑتے تھے. انفیکٹ کوئی ایکٹیوسٹ جس کسی نے آواز اٹھائی اس کو حکومت نے
زبردستی فورس کے ذریعے خاموش کیا. کوئی ایسے لوگ بھی تھے جو نہیں ٹوٹے؟ بہت سارے لوگ تھے جو نہیں ٹوٹے. مثلاً میں آپ کو جب بھٹو صاحب کو ڈپوز کیا گیا تو بھٹو صاحب کے ہی ایک کامریڈ ہوا کرتے تھے, ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے, اور بلکہ لوگ کہتے تھے انہیں بھٹو کے سکسیسر ہیں یہ, معراج محمد خان صاحب. معراج محمد خان صاحب نے پارٹی چھوڑ دی, اور جب ضیاء نے ٹیک اوور کیا تو معراج محمد خان صاحب نے پروٹیسٹ شروع کیا, بھوک ہڑتال, اور انہیں بھیج دیا گیا اریسٹ کر کے اٹک جیل. اور اٹک جیل میں بھی انہوں نے بھوک ہڑتال جاری رکھی, حالانکہ وہ پیپلز پارٹی میں نہیں تھے. ضیاء نے بھیجا وہاں پہ لوگوں کو کہ جا کے انہیں سمجھائیں کہ ختم کر دیں. پھر ایک رات خود ملے, انہوں نے کہا کہ آپ پارٹی کے کچھ اور لوگ لے کے آ جائیں کیونکہ آپ کا انفلوئنس ہے تو آپ کو میں پورا سپورٹ کروں گا. وہ نہیں ٹوٹے. بھوک ہڑتال انہوں نے اپنی وائف کی وجہ سے ختم کی. اس کے علاوہ بے تحاشا لوگ تھے جو نہیں ٹوٹے. اگر ہم انٹلیکچوئلس کی بات کریں تو میں آپ کو نام گنوا سکتا ہوں جو میرے ذہن میں ہیں, جو نہیں ہیں ان سے میں معافی چاہتا ہوں. تاریخ میں ہمارے بڑے نامور بزرگ تھے. مظہر علی خان صاحب ایک امیر آدمی, غلام جلانی صاحب, آسمہ جہانگیر فادر, ڈاکٹر مہدی حسن, حسین نقی آج بھی حیات ہیں, حسین نقی صاحب, ان کے قبیلے کے بڑے لوگ. نثار عثمانی, نثار عثمانی صاحب تو ہمارے لیڈر بھی تھے, ڈان میں کام کرتے تھے اور ہیومن رائٹس کمیشن کے بانی ممبرز میں تھے. وہ تو اتنے جرأت مند آدمی تھے کہ جنرل ضیاء کو وہ پریس کانفرنسز میں مسٹر ڈکٹیٹر کہہ کے مخاطب کیا کرتے تھے, مسٹر ڈکٹیٹر. اور پہلی دفعہ جب انہوں نے کیا لاہور, جب ضیاء تشریف لائے, بلکہ آئے, تشریف کہاں سے لائے, ہم سوری یہ آپ کو بیئر کرنا پڑے گا. تو کیونکہ کوئی بھی ڈکٹیٹر کوئی بھی ہو, اس کو میں کم از کم ایک جمہوری بندہ ہونے کے ناطے وہ والا پروٹوکول نہیں دیتا. چونکہ میں بڑے عظیم بزرگوں کی بات کر رہا ہوں, تو وہ جب پریس کانفرنس کر رہے تھے اور لوگ انہیں مختلف ناموں سے پکار رہے تھے, یہاں کے ہی جرنلسٹ, ان کے اب نام کیا لینے, ان کو چھوڑیے, تو پیچھے سے ایک آواز گونجی, مسٹر ڈکٹیٹر کین یو پلیز رسپونڈ ٹو مائی کوسچن. یہ نثار عثمانی صاحب تھے. تو ایسے بہت سارے ہمارے پاس لوگ تھے, اور بہت سارے لوگ جنہوں نے کوڑے برداشت کیے وہ نہیں ٹوٹے. باہر آئے, کوڑے بھی کھائے, دوبارہ جیل جاتے تھے. شاہی قلعہ بڑا مشہور تھا, ٹارچر سیل تھے وہاں پہ, نیچے ڈنجن میں رکھا جاتا تھا, اندھیرے, سانپ, بدبو, لائٹ نہیں ہے. خواتین کو وہاں پہ رکھا گیا. شہرت بخاری صاحب بڑے عظیم شاعر تھے, ان کی بیوی کو اریسٹ کیا گیا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا پلین ہائی جیکنگ کے سلسلے میں جب سویپنگ ہوئی تو وہ پھر ریلیز ہو کے لنڈن چلی گئی. شہرت صاحب یہاں پہ پیچھے لڑتے رہے, حالانکہ ان میں کیا تھا, لیکن وہ فرخندہ بخاری ان کی جو وائف تھی وہ بھی قلعے میں رہی. اور میں اس چیز کو جانتا ہوں اس لیے کہ ان کا میری والدہ سے اچھی لیک تھی. اب تو خیر وہ دنیا سے. اس سلسلے میں اور اسی ہسٹری کے اوپر میرے کچھ گورے دوست ہیں, وہ میرے سے پوچھتے ہیں یار یہ تو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہیں, آپ کسی انسان کو ہم سے بیجا میں رکھ لیں, آپ کسی انسان کو اس طرح ٹارچر کریں. کیا اس بارے میں کسی نے آواز اٹھائی اس زمانے میں؟ بہت زیادہ. ایک تو یہ ہے کہ ہر طرح کا کانگریگیشن بین تھا. بھٹو کو جب ہینگ کیا گیا 79 میں, اس کے بعد ایک شاعروں نے بڑی شاندار کچھ نظمیں غزلیں کہیں, اور ایک لاہور کے ایک بڑے اچھے شاعر تھے, افسوس کہ ان کا نام اس طرح نہیں نکل سکا, لیکن ہمارے محلے دار تھے, سلیم شاہد صاحب. سلیم شاہد صاحب خود بڑے شاندار شاعر تھے. انہوں نے وہ کام کیا کہ بھٹو کی یاد میں سب سے شاعروں سے چھپ چھپ کے کلام اکٹھا کرنا, اور اس کو ایک کمپائل کر کے ایک کتاب انہوں نے ترتیب دی جس کا نام تھا خوشبو کی شہادت. ارے واہ. اور خوشبو کی شہادت میں تقریباً بڑے اس دور کے جتنے شعراء تھے ان کا کلام شامل تھا. وہ کتاب جب چھپ کے آئی تو اس کتاب کو بھی میرے گھر میں پائل اپ کیا گیا, اور کئی ہفتوں تک وہاں سے کچھ کاپیز نکال کے وہ جو ہے وہ لے کے جایا کرتے تھے کہ چپ کے کسی کو دے دیں, کیونکہ آپ بائی ڈاک بھی وہ نہیں بھیج سکتے تھے. پوسٹل سروس ایک ہی سروس تھی, بائی ہینڈ جا کے دینا پڑتی تھی. لٹریچر سارا کانفسکیٹ ہو جاتا تھا. کلاسک بک ڈیپو آپ واقف ہوں گے, آغا صاحب سے ریسنٹلی پچھلے سال ان کا انتقال ہوا ہے. ان کا کلاسک بک ڈیپو ہمیشہ جو ہے وہ ہوا کرتا تھا, ریڈ اس پہ ہوا کرتا تھا. وہ اسپوٹنک میگزین بھی چھاپتے تھے, ایک کامونسٹ جریدہ. ہاں, کامونسٹ جریدہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا, لیکن وہ وہ تھا.
وہاں پہ اصل میں وہاں وہ کچھ تراجم بھی چھاپا کرتے تھے. جی جی بالکل, انہوں نے کارل مارکس کے بھی کچھ تراجم چھاپے اس زمانے میں مجھے یہ یاد ہے کہ مارکس کی کتاب پہ آپ پہ FIR ہو سکتی. جی بالکل, جی کمیونسٹ مینیفیسٹو آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اور اسی میں ہی جو دوسرے رشین تھنکرز فلاسفر ان کی بکس پہ بھی یہی تھا. اس میں ہی جو تھے بنیادی طور پہ جرنلسٹ اور ہمارے آرٹسٹک کمیونٹی نے بڑا کام کیا. جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے وہ تو کر رہے تھے, انہوں نے تو بڑا برداشت کیا. جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نے دیکھا وہ میرا خیال ہے کہ ان باقی لوگوں نے نہیں دیکھا, لیکن ان لوگوں نے جو رول پلے کیا چونکہ یہ باہر تھے. پھر جس طریقے سے مظہر علی خان صاحب نے ویو پوائنٹ میگزین, آپ کو پتا ہے کوئی ایڈ نہیں ملتا تھا, اپنی پراپرٹی بیچ کے وہ نکالا کرتے تھے, اور یہ جاری رہا کافی عرصے تک. انفارچونیٹلی وہ بند ہو گیا. ان کے جو گرینڈ سنز اور گرینڈ ڈاٹرز ہیں وہ اس کو, گرینڈ کڈس جو ہیں وہ نہیں کر سکے اس کو, لیکن بڑی شاندار اس نے ایک نسل پیدا کی مزاحمتی صحافیوں کی. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح اپنا رول پلے کرتے رہے ہیں. ضیاء کا پروجیکٹ آف طالبانائزیشن اور آف اسلامائزیشن, بیکاز میرے خیال میں ان کی بڑی ٹوسٹڈ سٹریمز تھے کہ بہت سکسیسفل, بہت سکسیسفل پروجیکٹ تھا. میں نے کہا سسٹمیٹکلی ہمیں کیا گیا, اور اس میں آپ دیکھیں ضیاء نے یہ نہیں کیا کہ صرف اپنے اپوننٹس کو یا ڈیموکریٹک فورسز کو یا لبرل یا جتنے آپ ماڈریٹ فورسز کہتے ہیں ان کو اپریس کیا, بلکہ اس نے جو پروجیکٹ کیا اٹ واز ہیوج. اس کے نتیجے میں آپ نے پوری قوم کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا تھا, اور اس مائنڈ سیٹ کو بڑی سکسیسفلی چینج کیا. میں نے یونیفارم کی بات کی, شلوار قمیص پہ ہم آ گئے. اسکول کے جو سلیبس تھے وہ تبدیل ہو گئے, انگلش کی بجائے اردو کو زیادہ پریفرنس دی گئی, اور ہر چیز میں آپ نے ریلیجن ڈال دیا. یعنی آپ انگلش پڑھ رہے ہیں اس میں ریلیجن ہے, ریلیجیس ایسیز ہیں. آپ اردو پڑھ رہے ہیں اس میں ریلیجیس ایسیز ہیں. اسلامیات آپ پڑھ رہے ہیں, آپ اس کے بعد سوشل سائنسز جو اس زمانے میں معاشرتی علوم کہلایا کرتی تھی اس میں ریلیجیس ایسیز ہیں. یعنی آپ نے ہر مضمون پہ. سر آپ ایک سبجیکٹ بھول گئے, پاکستان اسٹڈیز, جس میں کہتا ہوں جھوٹ کا پلندہ. جی وہ پاکستان اسٹڈیز جو ہے نا وہ گریڈ 8 تک معاشرتی علوم کہلاتی تھی. اس کے بعد 9th اور 10th میں جا کے پاکستان اسٹڈیز ہو جاتی تھی. تو وہ بھی اس میں بھی جو ہے وہ مذہب کا تڑکا ایک. اس کے بعد دوسری افیکٹو چیز تھی آپ کا کمیونیکیشنز. اس میں اخبارات کا تو یہ عالم تھا کہ ہر اخبار کو ایک میجر سب چیک کیا کرتے تھے, پری پریس, اور پھر وہ دیکھتے تھے ہاں یہ خبر ٹھیک نہیں ہے اس وقت کھاڑ لو, کیونکہ وہ کاپی پیسٹ کٹ پیسٹ ہوتا تھا گلو سے یا ٹیپ سے, تو کھاڑ لیا کرتے تھے. صاف اخبار, خالی اخبار کا خالی اخبار وہ چھپ جائے, یہ ایک کامن تھا. یعنی آپ جب گھر میں اخبار آتے تھے تو اس میں اکثر آپ دیکھتے ہیں خالی اسپیسز ہیں. دوسرا یہ میڈیا کو اس طرح گیگنگ شروع ہوگی, سینسرشپ. تیسرا انہوں نے PTV پہ کیا. PTV پہ یہ کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے تو کہا کہ ہمارا جو اسلامک کلچر ہے, حالانکہ اسلامک کلچر نہیں ہے, عربک کلچر ہے, عربی کلچر ہے, تو اس کو نظر آنا چاہیے. وہ نیوز کاسٹرز کو اناؤنس کر دیا, اناؤنسرز کو دوپٹہ. اس کے بعد کوشش کی کہ جو میل ہیں وہ ٹوپی لے کے آیا کریں. اور پھر یہاں پہ مذہبی پروگرام شروع ہو گئے, اور اس میں جو ہے مجھے یاد ہے شروع میں 79 میں ہی چونکہ انویژن ہو گئی تھی افغانستان میں فارمر USSR کی, تو یہاں پہ پھر ہم نے جہاد کا بھی پرچار شروع کیا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ کہ جہاد کا جب پرچار شروع ہوا ہے پاکستان میں کہ ہم تلواریں لیں گے اور ٹینکوں سے لڑ جائیں گے اور ہمارے آدمی بم باندھ کے توپوں کے سامنے چلے جائیں گے اور ہم یہ کر دیں گے, اور زمزم آئے ہمارے پاس, یہ کہاں سے آیا؟ یہ بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ فلسفہ جہاد اور اسلامائزیشن ضیاء الحق صاحب نے آتے ہی ٹیک اوور کے فوری بعد سٹارٹ کر دی تھی. اچھا, وہ اب انہیں اندازہ تھا کہ اگر آپ نے پاکستان میں سروائیو کرنا ہے ڈکٹیٹر ہو کے تو آپ کو مذہب کا سہارا لینا پڑے گا. انہوں نے تو یہ نیچرلی کر دیا. وہ اس حد تک کیا کہ آپ نے پارلیمنٹ کا نام بدل دیا, مجلس شورا. اس کے بعد آپ نے ہر یونٹ میں جو ہے وہ صوبے دار, خطیب, جو پریئر لیڈرز تھے ان کی اپوائنٹمنٹ شروع کر دی. بہت ساری چیزیں جو پرانی چل رہی تھی انہیں آرمی سے ختم کر دی. یعنی صرف یہ نہیں کہ ایک سیگمنٹ سوسائٹی میں وہ کریں, وہ ساتھ ساتھ
ملٹری کے اندر بھی اسلامائزیشن کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کا امپیکٹ ہم نے 2-3 سال پچھلے ایک ڈیکیڈ میں دیکھا، جب پاکستان آرمی کے ایک سپہ سالار نے کہا کہ یہ ایک اسلامی آرمی ہے. وہ یہ بھول گئے کہ اس میں ہندوز بھی ہیں، سکھس بھی ہیں، اور کام کر رہے ہیں، کرسچنز بھی ہیں، اور بڑی انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی. تو یہ جو ضیاء صاحب کا تھا نا، وہ اس کو مہمیز کیا کہ انہیں پتا تھا کہ میں ریلیجن کو مس یوز کروں گا، ایکسپلائٹ کروں گا تو میں طاقت میں رہوں گا. اب 1979 وہ موقع ہے جب انہیں موقع ملا، جب رشیا نے انویڈ کیا، اور پھر امریکہ، سعودی عرب، ویسٹ، برطانیہ یہ بیچ میں ہے کہ اگر یہ یہاں سے رشیا آگے بڑھا، کہ 79 تو بعد میں ہوا، جس دن بھٹو کو ڈپوز کیا گیا اس کے بعد لوگوں کو جو ضیاء کے اپوننٹ انڈیپینڈنٹ تھنکرز تھے، انہیں ضیاء جو ہے وہ پرو رشین کہہ کے مخاطب کیا کرتے تھے، پرو رشیا. ضیاء واز ویری پرو امریکن، آئی تھنک ٹریننگ بھی امریکہ میں ہوئی تھی، ان کے فرینڈز بھی امریکنز تھے. جب وہ جارڈن میں تھے، وہ جو مڈل ایسٹ میں حرکتیں کی تھیں، بلیک سپٹمبر، بالکل امریکن ٹریننگ اور امریکن فرینڈز ان کے ہمیشہ سے تھے، کوئی شک نہیں اس میں. اینڈ ہز لیننگ ٹورڈز امریکنز، C-130 بھی امریکن ہی تھا میرے خیال میں. کیا واز دیٹ the cause of his downfall as well? Closeness, proximity with Americans, you can say کہ ڈاؤن فال کی ریزن. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پاکستانی عوام کا ایک ہو چکا ہے، ایک مزاج بن چکا ہے ہماری نیشن کا، کہ ہر 5-10 سال بعد ہم نا نظام سے فیڈ اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سر ایک بڑا ضروری سوال، اور آج آپ مجھے بتا دیں ضیاء کو مارا کس نے؟ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ضیاء جس دن ان کا طیارہ پھٹا، میں گریجویشن کر رہا تھا، آئی واز ایٹ FCC کالج، اور مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے یہ محرم کے دن تھے. اور محرم کے دن میں آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں تو ابھی بہت ساری چیزیں اس طرح کی نہیں تھی جیسے آج ہیں، تو ایک کو ایگزسٹنس بھی تھی، اور وہ جو ریلیجیس فرور ہوتا ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ، رسپیکٹ بھی. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک بندے نے بتایا کہ ضیاء کا طیارہ جو ہے وہ پھٹ گیا ہے. تو آئی امیڈیٹلی کالڈ مائی انکل، وہی جو جیل میں گئے تھے، انہیں میں نے کہا ضیاء کا طیارہ پھٹ گیا. انہوں نے کہا نہیں کرو. میں نے کہا، اور انہوں نے مبارک دی باقاعدہ مجھے اونچا سے آواز پہ، مبارک ہوئے زیادہ طیارہ پھٹ گیا. مطلب اس طریقے سے میں نے جب جرنلزم میں 88-92 میں جرنلزم میں آ گیا، اور جرنلزم میں آنے کے بعد میں نے ضیاء کے اس طیارے کے حوالے سے بہت کچھ جو ہے وہ پڑھا. بہت سارے ایسے لوگوں کو ملا جنہوں نے ضیاء کے ساتھ کام کیا تھا، سارے کلو لیس تھے. ایک ہی جواب آتا تھا، امریکہ نے مروایا ہے. اچھا، یہ پاکستان میں بھٹو کو ہینگ امریکہ نے کروایا، بے نظیر بھٹو کو امریکہ نے مروایا. یہ کنسپیریسی تھیوریز ہیں، اس میں کوئی بھی انوالو ہو سکتا ہے. ضیاء پہ بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو کوئی 6 اٹیمپٹس تو ہوئی ہیں جی، ٹھیک ہے، اس میں تو امریکہ کہیں انوالو نہیں تھا. لیکن جی وہ رشینز کا موٹیو تھا اس کو مارنے کے لیے، اسرائیلیز کا موٹیو اس کو مارنے کے لیے، افغانز کا موٹیو تھا اس کو مارنے کے لیے، پاکستان کا موٹیو تھا اس کو مارنے کے لیے، اور امریکہ کا موٹیو. مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو میں نے کچھ پروب کیا، اور میں کچھ ایسے لوگوں تک پہنچا جو آئی وٹنس تھے، جو موقع پہ سب سے پہلے پہنچے. اچھا، ہاں، ان کا نا وہ بیچارے انڈر انٹیروگیشن بھی رہے. انہوں نے مجھے پھر جو داستانیں بتائیں وہ عجیب و غریب داستانیں تھیں، مطلب مزے کی داستانیں. مثلاً جس پائلٹ نے فلائی کرنا تھا اوریجنلی وہ آئے نہیں، ان کی جگہ پہ ایک دوسرے پائلٹ کو بلایا گیا. ٹھیک ہے، مطلب اس میں پلان، وہ بیمار تھے. اس کے بعد 6 یا 8 ایسے لوگ تھے جو اس طیارے کے مسافر ہی نہیں تھے، انہیں لوڈ کروایا گیا، نہیں اتارا گیا. انہوں نے کہا جی ہم نے بھی، وہ کوئی بریگیڈیئر تھا، کوئی کلونل تھا، کوئی میجر تھا، انہیں پنڈی جانا تھا. تو ضیاء صاحب کے طیارے میں جائے. چونکہ C-130 آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اکثر فیملیز کو لاتا ہے، اور سب کی کلیئرنس تھی. وہ بیچارے بھی گئے. اور پھر ہمارے جنرل اختر عبدالرحمان صاحب، ان کے بارے میں میں نے خصوصی طور پہ پوچھا، کیونکہ وہ صاحب مین مین تھے، پاس کھڑے ہوئے تھے جن کو میں نے کیا. میں نے کہا کوئی آپ نے ایسا نوٹس کیا ہو کہ اختر عبدالرحمان جو ہیں کوئی ٹھٹکے ہوں؟ میں نے کہا یار عجیب سی بات یہ ہے کہ انہوں نے میرے جو وہاں پہ باسز تھے، یعنی کور کمانڈر، وہاں پہ کوئی گیمز چل رہی تھی،
ان کور کمانڈرز نے ضیاء کو 3 دفعہ کہا، ان کور کمانڈر صاحب نے، کہ آپ رکیے، گیمز دیکھ کے جو ہے نا کنکلوڈ کر کے انعام ڈسٹریبیوٹ کر کے چلے جائے گا. تو ضیاء نے کہا کہ نہیں، مجھے میٹنگ اٹینڈ کرنا ہے. ضیاء نے جنرل اختر عبد الرحمان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ ہی چلیں، ہم نے کچھ امپورٹنٹ ڈسکس کرنا ہے. ان کا اختر نے کہا جی میرے پاس پلین ہے. ان کا تو پلین آ جائے گا، آپ میرے ساتھ چلیے. اختر نے کچھ اور کہنے کو نہیں کہا، وہ بڑا امپورٹنٹ میٹر میں نے ڈسکس. اور ریلیکٹنٹلی ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ ولنگ نہیں تھے، جس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید جنرل اختر کو پتہ ہو. جنرل بیگ کا طیارہ جب ضیاء کا طیارہ ٹیک آف کیا ہے، یہ بھی جنرل بیگ کا طیارہ پیچھے فالو کر رہا تھا. وہ فضا میں جو ہی بلند ہوا ہے تو ضیاء کا یہ صاحب وہاں پہ پہنچے اور امیڈیٹلی وائرلیس پہ پھر انہوں نے بتایا اپنے باسز کو کہ کوئی چانس نہیں ہے سروائیول کا، اور یہاں پہ صرف آگ ہے. تو یہ کہنا کہ کس نے کیا، جیسے آپ نے کہا رشیا، اسرائیل، افغانستان، اندر کے نیٹ ورک، امریکہ اور برٹن، فرانس، کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا جب ہم دیکھتے ہیں، وہ کسی سے کوئی کام لیا اور اس کے بعد اس کو وائپ آؤٹ کر دیا، ٹرمینیٹڈ، فائل کلوزڈ. تو اب یہ کوئی بھی ہو سکتی ہے انٹیلیجنس ایجنسی یا پھر. صاحب مجھے اس بات پر شک ہمیشہ ہوتا ہے، بیکاز آپ کو یاد ہے ایمل کانسی ایک امریکن فیوجیٹو تھا، جی، اس کو پکڑنے کے لیے امریکہ نے اپنی فل فورس موبلائز کر دی، کیونکہ اس نے امریکہ میں 4 ایجنٹ مارے. جی بالکل. اس جہاز کے اندر امریکن امبیسڈر، امریکن جنرل اور امریکن سٹاف. ایک انویسٹیگیٹر نہیں آیا سی اے کا پوچھنے کہ یار ہمارا امبیسڈر مر گیا ہے، کیا ہوا ہے یہاں پہ. آپ یہ دیکھیے کہ ڈینل پرل کا مرڈر ہوا اور اس پہ کتنا فالو کیا امریکہ نے. بالکل کیا جی. اور الٹیمیٹلی وہ رہائی کے باوجود وہ جیل میں ہے. جیل میں اسے ایک بلا ملا ہوا ہے جو ڈینل پرل کا کلر تھا، اللیجڈ کلر. تو یہ حیران کن بات ہے. اور پھر اسی کی ویڈو کو انہوں نے پاکستان اپوائنٹ بھی کیا. تو یہ حیران کن بات ہے. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا ہو تو اس میں پھر آپ اپنا جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں. مے بی، لیکن میں یہ کہہ نہیں سکتا کیونکہ کوئی بھی ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ڈاٹس کنیکٹ کریں. اور وہ ڈاٹس ہم کنیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ ڈاٹس آج تک ٹل ڈیٹ صحیح طریقے سے کنیکٹ نہیں ہوتے. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، مثلا آپ کو فرانس کا یاد ہوگا جیکال، جو فرینچ جیل میں تھا، انٹرنیشنل ڈان، فلمیں بن چکی ہیں. ایگزیکٹلی. اس نے 9/11 کے بعد کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے جیل میں کہا کہ یہ جو پلین کو کریش انٹو دی ٹوین ٹاورز واز دی آئیڈیا آف مرتضیٰ بھٹو. جب اس سے فردر پوچھا گیا تو اس نے کہا سیریا میں، ڈمیسکس میں انڈر ورلڈ کی ایک کانگریگیشن تھا ادھر، اور ادھر مرتضیٰ، اور ادھر اسامہ بن لادن بھی تھا. یہ اسی نے جیکال نے اپنے انٹرویو میں بتایا. تو اس میں مرتضیٰ بھٹو نے یہ آئیڈیا ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ نے امریکہ کو ڈسٹرائے کرنا ہے تو اس کی اکانومی کو ڈسٹرائے کر دیں. اور ڈسٹرائے کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو گرا دیں. بام اس پہ کام نہیں کرے گا کسی بھی لیول کا، اس کے لیے وائٹ باڈی پلین. اچھا، یہ انٹرویو جب چھپ گیا تو آئی واز ورکنگ ود دا سن ایز چیف رپورٹر. تو میں نے کہا یار اس کو فیکٹ چیک تو کرنا چاہیے. تو میں پھر مرتضیٰ کے ایک بہت ہی قریبی دوست تک پہنچا، آصف بٹ ان کا نام تھا. تو ان سے میں نے پوچھا کہ یہ پلین ہائی جیک کیا، اب یہ بات جو ہے دوسری طرف سے آئی ہے، کیا ایسا تھا؟ تو اب اس نے کہا دیکھیے کانفرنس تو تھی، لیکن مرتضیٰ سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اتنا باریکی سے سوچے گا اور پلان کرے گا، یہ مجھے نہیں پتا. وہ تو انتہائی ایموشنل آدمی ہے، اور اس کی ڈیتھ سے اندازہ ہوا کہ وہ ایزلی ٹریپ ہو جانے والا بندہ تھا. میری ملاقات بھی رہی، وہ جب پاکستان آئے تو بڑا بولڈ، بہادر آدمی، خوبصورت آدمی. یہ بھی اب ایک کنسپیریسی تھیوری ہے، کیا مان لیا جائے کیا نہ مانا جائے. تو اس لیے یہ سوال میرا خیال ہے کہ شاید وقت میں کوئی اس تک پہنچ پائے. امریکہ پہ اگر ہم نے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے
کہ امریکہ مان لے ہاں میں نے ہی دیکھیں صاحب، وہ جو میں اپنے امریکی دوستوں سے بات کرتا ہوں کہ الزام امریکہ پہ لگائے، تو میرے سے مڑ کے پوچھتے ہیں کیا آم کی پیٹیاں امریکہ سے آئی تھیں؟ ایگزیکٹلی، آم کی پیٹیاں امریکہ سے آئی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر جو نرو گیس کی تھیوری ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. وہ جو پروٹیکٹیو کیپسول جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کام نہیں کیا، تو وہ بھی کیسے ہوا؟ یہ سارے سوال ہیں. اس کی فائل جو ہے وہ کلوز کر دی گئی انفارچونیٹلی، اور وہ ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے. آپ بے نظیر بھٹو کا دیکھ لیجیے نا، یہ تو پرانے وقت تھے 88 میں، آپ کے پاس ٹیکنالوجی وہ نہیں تھی. ابھی بی بی کی شہادت پہ ہم کچھ بھی نہیں کر پائے، اگرچہ ہم نے کچھ بہت سارے ڈاٹس ملائے اور اندازہ ہو گیا، لیکن وہ مثلاً کچھ کہہ نہیں سکتے. مثلاً 3 حملہ آور تھے، تینوں کو ایک دوسرے کا نہیں پتا تھا. ایک شوٹر تھا جس نے پیچھے سے گن فائر کیا، اس کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے ایک سوئسائڈ بامبر تھا، اور ان کیس کے دونوں سے نکل جاتے ہیں. پہلے جو اٹیمپٹ کرنی تھی وہ سنائپر نے کرنی تھی، جو نہیں کر سکا. اچھا. ہاں، جس نے شوٹ کیا اس کی آئیڈینٹی مل گئی کہ وہ ایک بلوچی ایرانین ٹرائب ہے، سربازی، اس سے اس کا تعلق تھا. اور پھر یہ پتہ چلا کہ وہ ایک اور کیریکٹر جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جو سوئسائڈ بامبر کو لے کے آیا تھا، تسنیم شاہ، یہ اس کا سیوڈونیم تھا. وہ دارالعلوم، حقانیہ، اکوڑا خٹک اس بامبر کے ساتھ 3 دن رہا. اچھا، ٹھیک ہے. تو یہ مطلب یہ ڈاٹس ملتے اندازہ ہوا کہ یہ ایک جوائنٹ وینچر تھا بائی طالبان،